نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وظیفہ کبھی نہ چھوڑنا، 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، ایک دن میں جس چیز کو دیکھو گے تمہاری ہو جائے گی، آسمانوں سے رزق بارش کی طرح برسے گا، جلدی سے یہ عمل کر لو، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خدا کی قسم یہ وظیفہ کبھی مت چھوڑنا، ایک بار یہ تسبیح ضرور پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ بہت خاص اور مجرب ہے۔ یہ وظیفہ کر لینے کے بعد اللہ کا کرشمہ خود دیکھو گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے۔ آپ بس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ پاک کی آپ کے اوپر رحمت ہوگی، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دولت کی تو بات ہی نہ کرے، دولت اتنی آئے گی کہ 7ویں آسمان سے دولت برسے گی۔ ناظرین، مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ یقین نہیں کر رہے، جب آپ یہ عمل کریں گے آپ کے ہاتھوں میں دولت ہی دولت ہوگی، آپ کے آگے پیچھے دولت ہی دولت ہوگی، سب کام سنور جائیں گے۔ ناظرین، آپ کو خود بخود یقین آ جائے گا، بس بہت ہوا اور کتنے دن غریبی میں گزارو گے۔ بس آج کی اس ویڈیو کو دیکھ لو، آپ کے پاس دولت نہ آئے تو پھر کہنا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ وظیفہ 100 سال پرانی کتاب سے ملا ہے۔ تو ناظرین، وظیفہ جاننے سے پہلے ہم آپ کو اس کے فوائد بتاتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش یا رکاوٹ ہے، یا پھر آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار چل ہی نہیں رہا، گھر میں جو بے برکتی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ کے اوپر نظر لگائی ہوتی ہے، آپ سے حسد کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے گناہوں کی کثرت، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو، یا جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، آپ کو نظر لگی ہو، آپ کے اوپر کسی نے حسد کیا ہو، اس کی وجہ سے بھی بندشیں، رکاوٹیں لگ جاتی ہیں۔ پھر انسان کی زندگی میں مایوسیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کسی کام میں دل نہیں لگتا، جو بھی کام کرتے ہیں صحیح نہیں ہوتا، مقصد نیک کامیاں نہیں ملتی۔ تو اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی جو بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گی۔ تو بنا وقت ضائع کیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، کون سی احتیاط تدابیر ہیں، کون سے کلمات پڑھنے ہیں، کتنی بار پڑھنے ہیں۔ تو سب سے پہلے احتیاط تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذہن میں کسی بھی قسم کا شک نہیں رکھنا، آپ نے مکمل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور خاموشی کے ساتھ کرنا ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ وظیفے کے دوران آپ نے بولنا نہیں ہے۔ اکثر کچھ لوگ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ عربی کلمات پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور آپس میں گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا، پورے یقین، توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، بیڈ، کرسی، چارپائی، مصلے کے اوپر کہیں بھی بیٹھ کر آپ کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ بہت خاص ہے، اس کو کوئی عام وظیفہ مت سمجھیے گا۔ یہ غریبوں کو بادشاہ بنا دینے والا عمل ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، یا آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے تو جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، ایک تو یہ اس عمل کا حصہ ہے،
اس کے علاوہ آپ نے ذہن میں کسی بھی قسم کا وہم اور شک نہ رہے۔ جب آپ کے ذہن میں وہم اور شک ہوتا ہے کسی کام کو لے کر، جب آپ وہ کام کرتے ہو پھر اس پر یقین بھی نہیں ہوتا، جب یقین کم ہو تو پھر عمل اثر نہیں کرتا۔ اس لیے آپ نے ان باتوں کو اچھی طرح جان کر اور اپنے ذہن سے وہم اور شک نکال کر اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں بھی آتا تو اتنا بھی کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو آپ نے کلمات پڑھنے ہیں وہ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ، یا ولی، یا وہاب۔ یہ ایک ہی بار شمار ہوگا، آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلی کے اوپر پڑھ لو، دل میں پڑھ لو، اگر تسبیح ہے تو آپ اس کے اوپر بھی شمار کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ پاک انسان کی نیت دیکھتا ہے۔ یہ اتنے قیمتی کلمات ہیں، اگر آپ ان کو اچھی طرح کر لیتے ہو تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کے اوپر ایسی کرم نمازیاں ہوں گی، آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، تمام کام آپ کے سنور جائیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور ایک اور حدیث پاک میں ہے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور بہترین بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے پیغمبروں نے کہی، لا الہ الا اللہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے، سنیے، اس کا تعلق قیامت کے دن حساب کتاب سے ہے، اس سے بھی اس کلمہ طیبہ کی فضیلت کا اسباب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے ایک امتی کو برسر اخلاق سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ 99 رجسٹر کو کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا، ہر رجسٹر کا طول عرض حد نگاہ تک ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تو اس میں درج باتوں میں سے کسی کا انکار کرتا ہے، یا تیرے خیال میں میرے لکھنے والے محافظین نے تجھ پر ظلم کیا؟ وہ امتی کہے گا اے میرے رب نہیں۔ اللہ فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عصر ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ اے میرے رب نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں؟ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، بلا شبہ آج تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر یہ درج ہوگا میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ فرمائیں گے دونوں کا وزن کیا جاتا ہے۔ امتی کہے گا اے میرے رب اس ٹکڑے کی ان رجسٹروں کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اللہ فرمائے گا تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بس سارے رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور کلمہ شہادت والا کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، لیکن کاغذ والا پلڑا بھاری اور رجسٹر والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی۔ اس لا الہ الا اللہ کی اتنی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 2 باتوں کی وصیت فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں۔ پھر اس کی مزید فضیلت بیان فرمائی کہ 7 آسمان اور 7 زمین اگر ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ دوسرا پلڑا اس کلمے کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک پلڑا ہلکا ہو تو اس کو توڑ دے گا۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے انشاءاللہ آپ دیکھو گے کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے، جو بھی کام اٹکے ہوئے ہوں گے وہ صحیح ہو جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں دولت تو ایسے برسے گی کہ آپ اپنے رب سے کہیں گے یا رب بہت دولت ہو گئی، اب سنبھالی نہیں جا رہی، بس کر۔ اس کے بعد اللہ پاک کا یہ اسم مبارک، اس کی بھی بہت زیادہ طاقت ہے، جب آپ اس عمل کو ملا کر پڑھو گے انشاءاللہ اللہ ولی بھی کر دے گا۔ ولی کا مطلب ہے اللہ ولی ہے۔ عام طور پر ولی کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک ہے، ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں، اس بنا پر وہ اپنی مخلوق پہ بے نیاز ہے، اسے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں، اس لحاظ سے وہ غنی ہے۔ اللہ اس لحاظ سے بھی غنی ہے
کہ وہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے۔ یا وہابو، اس کی بھی بہت سی برکات ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ عطا کرنے والا۔ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے اللہ پاک آپ کو سب کچھ عطا کر دیں گے، وہ مسائل دور کر دیں گے، وہ آپ کی حاجت پوری کر دیں گے، وہ آپ کی جو دعائیں آپ مانگ مانگ کر تھک گئے ہوں گے انشاءاللہ وہ قبول کر لیں گے۔ جو بھی بندشیں، جو بھی رکاوٹیں ہوں گی وہ اللہ پاک کے حکم سے ٹوٹ جائیں گی۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے ہی زندگی میں آسانی آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن آپ نے دعا بھی مانگنی ہے کہ اے اللہ میری زندگی میں آسانی آ جائے، اے اللہ تو سچا بادشاہ ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میری مشکلات دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میری دعائیں قبول کر دے۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس عمل کو ضرور کر لیجئے گا اور اپنے دوست احباب رشتہ دار سب لوگوں کے پاس اس ویڈیو کو سینڈ کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا تاکہ آپ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ناظرین، جب وہ عمل کریں گے، جب وہ اللہ کا نام لیں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ضرور ملے گا، یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ ثواب کی نیت سے کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھنا بھی مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، تمام دوست ایک بار میرے ساتھ درود پاک ضرور پڑھیں تاکہ ثواب مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر